بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا 49واں پروگرام ہے۔ غزوہ حنین کے حوالے سے بات ہوگی۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے مکہ شہر کے گرد و نواح میں جو بڑے بڑے بت نصب تھے انہیں توڑوانے کے لیے صحابہ کرام کے دستے بھیجے۔ سب سے بڑا بت جو تھا اس کا نام عزا تھا۔ اسے توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا۔ ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نخلہ، وہاں پر یہ بت تھا۔ یہ طائف اور مکہ کے درمیان ہے ایک جگہ۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ بت منہدم کر دیا، توڑ دیا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ ایک اور بت ہے جس کا نام ہے سواع۔ یہ قبیلہ حذیل کا بت تھا اور مکہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بت بھی توڑوا دیا۔ اس کے بعد ایک اور بت ہے جس کا نام منات ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا شہر ہے، قصبہ ہے جس کا نام قدید ہے۔ مکہ سے اگر آپ مدینہ کی طرف چلیں تو تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن زید اشہلی کو بھیجا تاکہ یہ بت توڑیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب عزا بت کو توڑ کر واپس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دوبارہ بھیجتے ہیں۔ ایک قبیلہ ہے بنو جزیمہ کہ آپ وہاں جائیں اور انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 350 صحابہ لے کر جاتے ہیں، جس میں مہاجرین ہیں، انصار ہیں اور قبیلہ بنو سلیم کے بھی لوگ ہیں۔ قبیلہ بنو سلیم جو ہے یہ نیا اسلام میں داخل ہوا ہے۔ جب آپ پہنچتے ہیں قبیلہ بنو جزیمہ، انہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے اسلام قبول کر لیتے ہیں، لیکن جس طرح وہ اس کا اظہار کرتے ہیں وہ حضرت خالد بن ولید کو اس کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ بجائے یہ کہ یوں کہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا، ہم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ اور جلدی میں حضرت خالد بن ولید غلط فیصلہ کرتے ہیں اور ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے مارے جاتے ہیں، باقی سارا قبیلہ جو ہے وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہر شخص کو ایک قیدی دے دیتے ہیں اور پھر انہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنا اپنا قیدی جو ہے وہ قتل کر دیں۔ مہاجرین اور انصار جو ہیں انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ایسا نہ کریں، تو وہ تو حضرت خالد بن ولید کا حکم نہیں مانتے۔ لیکن بنو سلیم کے جو لوگ ہیں وہ اپنے قیدی قتل کر دیتے ہیں۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچتی ہے تو آپ غصہ فرماتے ہیں اور بلکہ یوں کہتے ہیں کہ اللہم انی ابرأ الیک مما صنع خالد، کہ اے اللہ جو کچھ خالد بن ولید نے کیا ہے میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ یہ جو قبیلہ بنو جزیم ہے اور جو لوگ ان کے قتل ہوئے ہیں ان کی دیت ادا کی جائے اور جتنے بھی قیدی ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے۔ ناظرین، تمام جزیرہ عرب کا یہ پختہ ایمان تھا کہ خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں، خانہ کعبہ کے جو رکھوالے ہیں یعنی قریش، وہی حق پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز صرف اسی قبیلے کو دے گا جو حق پر ہوگا۔ جب فتح مکہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مکے کا انتظام و انصرام اور خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام اپنے رسول کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو تمام عرب قبائل جو ہیں
انہیں اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کا انتظام و انصرام آ گیا ہے تو آپ ہی حق پر ہیں، کیونکہ فتح مکہ سے تقریباً 50-60 سال پہلے اگر آپ دیکھیں، جب ابرہہ نے، جو یمن کا بادشاہ تھا، اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے مکہ پر حملہ کیا تھا اور اس کا کیا حشر ہوا، پوری فوج اس کی تباہ ہو گئی، وہ خود بھی مارا گیا۔ تو عربوں کے ذہن میں یہی تھا کہ جو بھی مکہ پر حملہ کرے گا، اللہ کے گھر پر حملہ کرے گا، وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی حملہ کرتا ہے اور مکہ کو فتح کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کی طرف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ کرتے ہیں اور مکہ فتح ہو جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، قریش بھی اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو عرب قبائل جو ہیں وہ اب سنجیدگی سے یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ دین حق ہے اور ہمیں اس میں داخل ہونا چاہیے، اور بہت سے قبائل جو ہیں وہ داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن ابھی بھی چند ایسے جنگجو قبائل موجود ہوتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب بھی اسلام کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست دی جا سکتی ہے، اور یہ جو قبائل ہیں یہ طائف کے ارد گرد ہیں۔ طائف میں 2 بہت بڑے بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام ہے ثقیف اور دوسرے کا نام ہے حوازن۔ اور طائف سے ذرا ہٹ کے ایک اور بہت بڑا قبیلہ ہے جس کا نام ہے قیس عیلان۔ قیس عیلان جو ہے اس کی پھر بہت سی شاخیں ہیں، جن میں ایک ہے نصر، ایک ہے جشم، ایک ہے سعد بن بکر۔ اور یہ جو قبیلہ ہے سعد بن بکر، یہ وہی قبیلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا۔ آپ کی جو دودھ شریک والدہ ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا، یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھیں۔ سعد بن بکر کے علاوہ ایک اور قبیلہ ہے بنو ہلال۔ تو یہ تینوں بڑے قبیلے اپنی ذیلی شاخوں کے ہمراہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے مالک بن عوف، اس کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مکہ پر حملے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے تو آپ بھی صحابہ کرام کے ساتھ نکلتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، لیکن یہ ہے کہ اب اہل مکہ جو ہیں وہ بھی مسلمان ہو گئے، یہ 2,000 کی تعداد میں تھے، تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں اور آپ کا جو لشکر ہے وہ 12,000 ہو جاتا ہے۔ صحابہ میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آج ہماری تعداد جو ہے بہت زیادہ ہے اور آج ہم قلت کی وجہ سے کسی مسئلے میں گرفتار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم کثرت کی وجہ سے ہمیں یقیناً فتح ہوگی۔ مالک بن عوف جو ہے اپنی کثیر فوج لے کر نکلتا ہے اور مکہ سے قریب ایک مقام ہے اوتاس، وہاں پر آ کے پڑاؤ ڈالتا ہے۔ ایک اور سردار ہے اسی کی فوج کا جو کافی عمر رسیدہ ہے، تجربہ کار ہے، بہادر بھی ہے، اس کا نام درید بن سمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ مالک بن عوف سے بات کرتا ہے کہ تم اپنے ساتھ عورتیں بھی لائے ہو، بچے بھی لائے ہو، جانور بھی لائے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مالک بن عوف کہتا ہے کہ میں نے یہ اس لیے کیا ہے کہ جو میری فوج ہے وہ بہادری سے لڑے گی، کیونکہ جب اس کو پتہ ہوگا کہ اگر ہم نے پیٹھ پھیری تو ہماری عورتیں ہیں، پیچھے بچے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے یہ جاں بازی سے لڑیں گے۔ تو اس پر درید بن سمہ کہتا ہے کہ تم نے بے وقوفی کی ہے، تم نے ان کو لا کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اگر تمہیں فتح ہوتی ہے تو تمہاری عورتیں اور بچے تو محفوظ ہی ہوں گے، لیکن اگر تمہیں شکست ہوتی ہے تو پھر تمہاری عورتیں اور بچے اور مویشی سارے کے سارے جو ہیں وہ مال غنیمت شمار ہوں گے اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے۔ لیکن مالک بن عوف اس وقت غرور میں ہوتا ہے اور درید بن سمہ کی جو رائے ہے اسے رد کر دیتا ہے، مشورہ قبول نہیں کرتا، بلکہ وہ یوں کرتا ہے کہ اوتاس سے نکل کے وادی حنین میں آ جاتا ہے اور وہاں اپنے لشکر کو اس وادی کے جو خفیہ مقامات ہیں وہاں چھپا کر بٹھاتا ہے کہ مسلمان فوج جب یہاں سے گزرے تو آپ گھات لگا کر بیٹھیں اور بغیر
اعلان جنگ کیے، آپ نے تیروں کی بارش کرنی ہے اور پھر ایک ساتھ بھرپور حملہ کرنا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینی ہے۔ اور ہوتا بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے وادی حنین سے گزر رہے ہوتے ہیں اور صحابہ کرام مطمئن ہوتے ہیں کہ ابھی دشمن دور ہے، لیکن یہ ہے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور پھر پورا لشکر جو ہے ثقیف کا اور حوازن کا اور قیس اعلان کا وہ صحابہ پر حملہ کر دیتا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نہ صرف یہ کہ بدحواس ہو جاتے ہیں بلکہ جان بچانے کے لیے الٹے پاؤں پیٹ پھیر کر بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ جو مہاجرین ہیں اور چند قریبی رشتہ داروں کے ساتھ میدان جنگ میں جم کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بغلے پر سوار ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں ابو سفیان بن حارث اور آپ کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہما۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلے کی لگامیں پکڑی ہوئی ہیں تاکہ اس افراتفری میں وہ بھدک نہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو حکم دیتے ہیں۔ حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی آواز جو ہے بہت اونچی آواز تھی۔ آپ انہیں حکم دیتے ہیں کہ صحابہ کرام کو بلایا جائے، مہاجرین کو، خاص طور پر وہ جنہوں نے حدیبیہ کے روز درخت کے نیچے بیعت کی تھی۔ تو حضرت عباس جو ہیں اونچی آواز میں صدا لگاتے ہیں، یا اہل السمرہ، یا اصحاب السمرہ، کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی، مرتے دم تک لڑنے کی بیعت کی تھی، واپس آؤ۔ تو صحابہ کرام فوراً لپکتے ہیں اور تیزی سے واپس دوڑتے ہیں۔ پھر حضرت عباس جو ہیں دوبارہ آواز لگاتے ہیں، یا انصار، کہ اے انصار کے صحابیوں واپس آؤ۔ تو انصار جو ہیں وہ بھی واپس لپکتے ہیں اور ایک منظم طریقے سے جنگ شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی ہے تو آپ فرماتے ہیں الآن حمی الوطیس، کہ اب گھمسان کا رن پڑا ہے، اب گھمسان کی جنگ شروع ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے مٹھی بھر مٹی اٹھاتے ہیں اور دشمن کی طرف پھینکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر دشمن کی آنکھ میں اس مٹی کے جو ذرات ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں شاہت الوجوہ، کہ ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی فوجیں بھی نازل فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں غزوہ حنین کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کہ غزوہ حنین کے روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کسی کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینت اپنے رسول پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ ثقیف اور حوازن زیادہ دیر تک میدان جنگ میں جم کے نہ لڑ سکے، بلکہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ جب صحابہ کرام کا منظم حملہ شروع ہوا تو یہ دونوں قبیلے جو ہیں ثقیف اور حوازن میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے، اور ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ وادی نخلہ کی طرف بھاگے، کچھ لوگ اوتاس کی طرف بھاگے، کچھ لوگ جو ہیں واپس طائف کی طرف بھاگے، اور جو اپنے بیوی بچے ساتھ لائے تھے، مال مویشی ساتھ لائے تھے، سب وہ میدان جنگ میں چھوڑ کے تو انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کا پیچھا کریں، تو صحابہ نے ان کا پیچھا کیا۔ کچھ صحابہ کے دستے جو ہیں وادی نخلہ کی طرف ان کا پیچھا کرتے ہوئے گئے، کچھ اوتاس کی طرف گئے، اور دشمن کے وہ دستے جو طائف کی طرف بھاگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا پیچھا کیا۔ اس جنگ میں دشمن کے تقریباً 70 لوگ قتل ہوئے اور بہت سا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا۔
ان میں 6,000 قیدی ہیں جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور 24,000 اونٹ ہیں، 40,000 بکریاں ہیں، اور اسی طرح بہت سا سونا چاندی بھی اس میں ان کا جو مال ہے وہ بھی شامل ہے۔ عورتوں میں جو قید ہوئیں ان میں قبیلہ سعد بن بکر کی ایک خاتون بھی قید ہوتی ہیں جن کا نام شیماء ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ شریک بہن تھیں۔ تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا ہے، یہ اپنا تعارف کراتی ہیں اور کوئی نشانی بھی بتاتی ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پہچان لیتے ہیں۔ آپ انہیں عزت سے بٹھاتے ہیں، اپنی چادر بچھاتے ہیں، اس پر انہیں بٹھاتے ہیں اور پھر کچھ تحفے بھی انہیں دیتے ہیں اور انہیں آزاد کر کے اپنے قبیلے کی طرف واپس بھیج دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد طائف کا محاصرہ کرتے ہیں اور یہاں سے غزوہ طائف شروع ہوتا ہے۔ غزوہ طائف گو کہ غزوہ حنین کا ایک تسلسل ہے، لیکن ظاہر ہے باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہیں، وہاں ایک طویل محاصرہ کرتے ہیں اہل طائف کا۔ اس کا ذکر انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔